امام الانبیاء خاتم الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، سب سے پہلے جو دائی ہوتا ہے، دعوت دینے والا ہوتا ہے، اس کو کیسا ہونا چاہیے؟ جو دعوت ہوتی ہے، لوگوں کو بلانا ہوتا ہے، وہ کس طرح ہونا چاہیے؟ یہ قرآن نے نمبر 1 پہ ہم کو طریقہ اور سلیقہ بتایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا ادعو، ان کو بلائیں، الی سبیل ربک، اپنے رب کے راستے کی طرف، بالحکمہ، بڑی حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ۔ اور سورہ البقرہ کی آیت نمبر 269 میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَمَن یُؤْتَ الْحِکْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَیْرًا کَثِیرًا، جو حکمت عطا کر دیا گیا اس کو تو اللہ نے خیر کثیر ہی عطا کر دیا، بہت ساری بھلائی اس کو خیر مل گئی جس کو حکمت عطا کر دی۔ لہذا حکمت سے بات کرنی ہے، بڑے آسان انداز میں گفتگو کرنی ہے، لوگوں کو اللہ کا راستہ بتانا ہے، وہ بھی اچھے طریقے سے بتانا ہے، خوبصورت طریقے سے، تاکہ لوگ آپ کی بات سننے کو تیار ہو جائیں۔ ادھر کیا ہے؟ ادھر اللہ تعالیٰ کے نبی کہا بہت بڑا جابر بادشاہ ہے، وہ اپنے آپ کو رب کہتا ہے، تو جب جانا تو میرے موسیٰ کریم ان سے بات کرنا تو قولا لینا، بات بڑی ہی نرم کرنا، بڑی ہی پیاری بات کرنا، خوبصورت انداز میں ان کو بلانا، اچھے طریقے سے نرم لہجے سے ان سے گفتگو کرنا۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی لوگوں کو بلائیں اللہ کے راستے کی طرف تو حکمت کے ساتھ، والموعظۃ الحسنہ، اور جو نصیحت کرنی ہے وہ بہت پیاری نصیحت کرنا۔ بعض دفعہ نمبر 2 پہ یہ بات ہے، بعض دفعہ جو مقررین ہوتے ہیں، جو بڑے لوگ واضح و نصیحت کرنے کے لیے اپنے آپ کو بہت سمجھتے ہیں، وہ لوگوں کو منطقی انداز میں اس طرح باتیں کرتے ہیں کہ وہ ان کی سمجھ میں نہیں آتی۔ اصل میں اس طرح بات کرو، کیونکہ سامعین میں زیادہ منطق اور ادھر ادھر کی باتوں کو سمجھنے کے قابل لوگ نہیں ہوتے، اس لیے وہ زیادہ تر جو ہوتے ہیں وہ اس طرح سمجھے، ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے، اس کا ذہن صاف ہوتا ہے، جو آپ سمجھا دیں اس کی سلیٹ میں فوراً نقش ہوتا ہے۔ اس طرح سامعین زیادہ ایسے ہوتے ہیں، وہ تو بیچارے دین کے متلاشی ہوتے ہیں کہ علماء کوئی ہم کو بات بتائیں، ہم سنیں اور ہم عمل کریں، تو ان کو بات ایسی پیاری اور خوبصورت آسن انداز میں سمجھائیں، اور زیادہ تر لوگ ایسے ہوتے ہیں آسن اچھے طریقے سے سمجھانا آپ کا کام ہے، ان کے دلوں کے اندر اتارنا عرش والے رحمان کا کام ہے۔ اس لیے بات کو کریں تو بڑے نرم انداز سے، بڑے سادہ انداز سے، آسن انداز سے، منطقی نہیں، ارلی پرلی باتیں نہیں، تاکہ ان سے بات اوپر سے نہ گزر جائے، ان کا لیول سمجھ کر کہ یہ کس لیول کی بات سمجھتے ہیں، تو اس طرح بات ان سے کریں تو بڑے نرم انداز میں کریں۔ جس طرح کہ نبی علیہ السلام کے تربیت یافتہ جب حبشے میں گئے تو ادھر پیچھے سے مکے والے قریشی پہنچے اور کہنے لگے نجاشی بادشاہ کو آپ کو نہیں پتا؟ جب ان کو یہ پتا چلا کہ نجاشی بادشاہ بڑا یہ اچھا بادشاہ ہے، جب بھی کوئی پناہ لینے کے لیے وہاں پہنچتے ہیں اس کے ملک میں، حبشے میں، تو یہ فوراً ہی رکھ لیتا ہے اور کہتا ہے کوئی بات نہیں، میرے ملک میں جتنی مرضی دیر رہتے اور رہ لو، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو جب ادھر سے ان کی کوئی دال نہ گلی تو پھر آگے سے کہنے لگے بادشاہ نجاشی اصل میں ایک اور بھی بات ہے، یہ جو ہمارے ملک سے دوڑ کر آپ کے ملک میں آئے ہیں نا، تو یہ بات ہے کہ یہ حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم کو بھی نہیں مانتے۔ اچھا، بادشاہ کہتا ہے اچھا یہ بات ہے، تو مخاطب ہوئے نجاشی، کہنے لگے جعفر کیا آپ کے نبی کے اوپر کوئی کتاب اتری ہے؟ ہاں بالکل، قرآن اترا ہے، اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ تو جناب جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا، ان کو کہا گیا، جناب جعفر نے جب قرآن پاک سورہ مریم کی تلاوت کی تو نجاشی بادشاہ کا دل پھر قرآن ہو، اللہ کی رحمان کی سچی کتاب ہو، اور پھر پڑھنے والے جناب جعفر ہوں، اور نبی علیہ السلام کے جو تربیت یافتہ ٹریننگ یافتہ ہوں، حبشے کا بادشاہ سامنے ہو اور ساری مجلس سجی ہو تو کیسا منظر ہو۔ نجاشی نے جب سورہ مریم سنی تو بجائے یہ کہ ان کی طرف وہ مائل ہو، نجاشی کی بے ساختہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو، اور اللہ تعالیٰ نے اس وقت اور اس موقع کی
جو منظر کشی کی ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے قرآن نے گواہی دی. وَإِذَا سَمِعُوا 7واں پر اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب انہوں نے قرآن مجید کو سنا تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو. تو نجاشی بادشاہ اصل میں یہ بتانے کا مقصد ہے کہ حکمت سے دنائی سے صاف ستھری سادی بات کرو, انشاءاللہ اثر ضرور ہوگا اور غلبہ بھی قرآن و سنت کا ہوگا. اور یہ ہے دوسری بات, وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ, اور ان سے مجادلہ کرنا ہے, ان سے بحث و مباحثہ کرنا ہے, وہ بھی آسان انداز سے کرو, اچھے انداز سے کرو, خوبصورت انداز میں کرو. بعض دفعہ مباحثہ ہو, کوئی ایسا مناظرہ ہو, قرآن و سنت کی بات ہو, تب مد مقابل جو ہوتا ہے وہ پتہ نہیں کون کون سی باتیں کر جاتا ہے. وہ آگے سے ایسے ہوتا ہے جیسے اس میدان کے اندر کوئی کبڈی کھیل رہا ہے یا کوئی اور, وہ سمجھتا ہے کہ پتہ نہیں کفر اسلام کی آج جنگ ہے. بھئی بات تو قرآن و حدیث کی سمجھنی اور سمجھانی ہے تو اس کو اچھے طریقے سے سمجھاؤ اور اچھے طریقے سے کرو. ہاں مد مقابل اگر آپ کو برا بھلا بھی کہتے تو تم پھر بھی اچھی بات کرو, خوبصورت کرو, کوئی گالی گلوچ والی بات بھی نہ کرو, اچھی بات مثبت بات کرو. لوگ تو پاگل تو نہیں نا, وہ سمجھنے والے سمجھ رہے ہیں گالیاں کون دے رہا ہے اور قرآن کون سنا رہا ہے اور نبی علیہ السلام کی حدیث کون پیش کر رہا ہے, وہ سمجھ گئے. تو اس لیے, اور دوسری بات یہ ہے اچھی بات, لہجہ آپ کا اچھا ہو, نرم ہو, بات آپ کی شرینی والی اور پرتاثیر ہو اور پھر قرآن و حدیث کی ہو تو انشاءاللہ پھر اثر کیوں نہ ہو, یہ تو ہو نہیں سکتا. اس لیے اس طرح یہ 3 درجات کو اس آیت میں بیان کیا گیا کہ دائی جو ہے واضح و نصیحت کرنے والا اس کے اندر یہ خوبیاں ہونی چاہیے تو پھر انشاءاللہ اثر ہوگا. ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ, اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ کون اس کے راستے سے بھٹکا ہوا ہے. وهو اعلم بالمهتدین, اللہ کو پتہ ہے کس نے ہدایت پانی ہے کس نے نہیں ہدایت پانی, کون راہ راست پہ اور کون نہیں راہ راست پہ, کون ہدایت یافتہ اور کون نہیں ہدایت یافتہ, یہ اللہ کو بہت بخوبی علم ہے. فَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ, بدلہ لینا ہے تو صرف اتنا ہی جتنا تم پہ زیادتی و ظلم ہوا ہے, اس سے آگے اگر تم بدلہ لینے میں آگے بڑھ گئے تو ظالم تم ہو گئے. اس لیے تو بات بہتر یہ ہے وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ, ہاں اگر تم صبر کر جاؤ گے تو یہ صبر تمہارے لیے بہت بہتر ہے. صبر سے معاملہ حل کرو, بے صبری سے نہیں. وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ, صبر کیجئے اور صبر آپ کا اللہ کی توفیق سے ہے, بس اللہ سے صبر کی توفیق مانگو کہ اللہ, اور سارے معاملے صبر سے ہی. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, صبر نماز سے ہے اور نماز صبر سے ہے. صبر نہیں تو نماز نہیں, نماز نہیں تو صبر, یہ دونوں چیزیں صبر سے. ادھر گاگ سے گاگ پر گاگ چڑھا ہے تو ادھر نماز کا وقت ہے جماعت کا, اب اس کا امتحان ہے. اب نماز کو لیتا ہے کہ اپنے کام کو لیتا ہے, اب یہ امتحان ہے اس کا. تو دل پہ ہاتھ رکھ کے صبر کرے گا, کام کو وہی چھوڑے گا تو اللہ کے سامنے کھڑا ہو جائے گا نماز کے لیے. یہ ہے انسان کے امتحان. یہ چند دنوں کے چند دن ہے ہمارے پاس, امتحان ہمارا سب کا ہو رہا ہے کہ بندہ بھئی اب میرا حکم ہے, اب قربانی دینے کا ٹائم ہے. وقت کی قربانی دیتا ہے, کاروبار کی قربانی دے کے میرے سامنے 10-15 منٹ کے لیے حاضر ہوتا ہے, میں بلا رہا ہوں, مجھ کو بڑا سمجھتا ہے یا کاروبار کو بڑا سمجھتا ہے. وہاں امتحان ہو گیا, بس ختم. اس پیپر میں دیکھنا ہم فیل ہوئے یا پاس. اب رمضان کا مہینہ آ گیا, بندہ کہتا ہے بیمار ہو گیا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, فلاں ہو گیا, مجھ کو یہ ہو, کچھ نہیں ہوتا. اللہ کی قسم ہے روزہ رکھنا تیرا کام ہے, شفا دینا رحمان کا کام. بڑے سے بڑا کوئی کینسر تک کا مرض ہے تو اللہ روزے کی وجہ سے اللہ کی قسم ہے ختم کر دے. تجھے شاید پتہ نہیں, تو کہتا ہے میں تو مر جاؤں گا. نہیں, تو مرے گا, میں لکھ کے دیتا ہوں, اللہ تجھے شفاعت عطا فرمائے. قرآن کہتا ہے, قرآن سچا ہے, نبی علیہ السلام کا فرمان سچا ہے. اللہ تم کو متقی بنانا چاہتا ہے, اور متقی تو بھوکا رہے کہ بندہ ہوتا ہے. تقویٰ تب آتا ہے جب بندہ بھوک اور پیاس کو برداشت کرتا ہے. جو پیٹ بھر کر 24 گھنٹے کھانے پہ کھانا کھائی جاتا ہے, اس بیچارے کا دماغ کیا کام کرے گا, اس میں تقویٰ کب آئے گا. تقویٰ اور پرہیزگاری آتا ہی اس میں جب بندہ ریسٹ کرے, اس پیٹ کو ریسٹ دے. اس کے اندر جب پیٹ خالی ہوگا, ریلیکس ہوگا بندہ, اس کو پتا ہوگا عاجزی آ جائے گی, انکساری آ جائے گی. تو جب کھانے پہ کھانا کھایا جاتا ہے پھر وہ کہتا ہے اب کوئی ضرورت نہیں نہ نماز کی نہ روزے کی, اب بیڈ ریسٹ ہے بس, اب لیٹ جو 3-4. یہ اس طرح گدے طرح نہ بنو. اللہ تعالی ہم کو اس
صحابہ اکرام کو سامنے رکھے. ماں جی عائشہ نے کسی سے پوچھا, ماں جی 3 ماہ تک آپ کے گھر میں کبھی آگ نہیں چلی, تو ماں جی کیا کرتے ہیں؟ فرمایا جب بھوک لگتی ہے 1 2 4 کھجوریں کھا کے پانی پی کے اللہ کا شکر ادا کر. یہ وہ تھے صحابہ. کدھر ہم اور کس مقام پہ وہ؟ کہیں دور ہم چلے گئے, ہمارے پاس سب ہے, ہم شکری کر رہے ہیں. پھر بھی ایک مزدور آدمی بھی, وہ بھی 2 ٹائم تو کھانا اللہ اس کو عطا کر ہی دیتا ہے, لیکن پھر بھی نہ شکری. اور ہمارے اندر کفر اور ہم انکاری بنے ہوئے. یہ سارے معاملے معاشرتی حالات اور اللہ کی طرف سے جو انسان پہ اتنی جھٹکے سے یہ زلزلے, یہ انسان عذاب کی چھوٹی چھوٹی قسطیں, یہ وجہ ہی ہے اصل میں ہم سمجھتے نہیں. تو دعا یہ کرو اللہ ہم کو, جو اللہ نے چند دنوں کے لیے ہم کو دنیا میں بھیجا ہے, تو دعا کرو اللہ ہم کو ویسا ہی بنا دے جیسے اللہ چاہتا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح ہم کو چاہتے ہیں کہ میرا امتی ایسے بنے, دعا کرو اللہ ہم کو ویسے ہی بنا دے. کمی کوتاہی اللہ دور فرما دے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ. غم ان پہ نہ کھاؤ. مسلمان کیوں نہیں ہو رہے؟ اپنے ذہن اپنے سینے میں تنگی محسوس نہ کریں. ان اللہ مع الذین اتقوا, اللہ تو بالآخر متقیوں کے ساتھ ہے. اللہ کن کے ساتھ ہے؟ متقی, پرہیزگار. اللہ کا ساتھ ان کو ملنا ہے جو متقی ہے, جو تقوی. تو تقوی کہاں سے ملے گا؟ نماز سے, روزے سے, اور زکوٰۃ اور قربانی, یہ بھی تقوی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ. ادھر بھی تقوی آ گیا. اور حج, ادھر بھی تقوی کی بات ہے. کون سی بات بندہ کرے؟ میں تو سرسری اشارہ تھا, نہیں بس آپ کو میں نے بتایا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون. اور وہی محسنون ہے, نیکی کرنے والے, جو متقی ہے, پرہیزگار ہے. اللہ کا ساتھ انشاءاللہ ان کو ملے گا, اور اللہ تعالیٰ کبھی بھی ان کو بے یار و مددگار کسی بھی مقام پہ نہیں چھوڑے گا. 14 پارے مکمل ہو گئے. اللہ تعالیٰ ہم سب